بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل حورین حنان۔ دوستو، آج میں بیٹیوں کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بہت جو ہے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کا ٹائم گزر رہا ہے یا وقت آ گیا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی بات کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیاں عطا کرتا ہے تو ہم چاہے غریب ہو یا امیر ہو، سب محبت سے بیٹیوں کو پالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں بیٹی کی محبت ہی ایسی رکھی ہے کہ وہ بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ اس کی ہر نخرہ، ہر عادت، ہر ادا جو بیٹی کی ہوتی ہے نا، وہ بہت ماں باپ کو اچھی لگتی ہے۔ اور ہر کوئی اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی پالتا ہے جیسے وہ شہزادیاں ہوتی ہیں، رانیوں کی طرح ان کو رکھتے ہیں اپنے گھروں میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قانون ہے کہ بعد میں ان کی شادی کی جاتی ہے، اگلے گھر بھیجا جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے، ہمارے معاشرے میں اس قدر یہ مسئلہ عام ہو گیا، جب بیٹیوں کو اگلے گھر بھیجا جاتا ہے نا تو سسرال والوں کی جو تنگیاں ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ جدھر بھی جس گھر میں دیکھ لیں لڑائی جھگڑے، اور بالکل یہ اس طرح ہو گیا ہے کہ جو ساس ہوتی ہیں نا وہ بالکل بچیوں کا جاتے ہی جینا حرام کرنے والی بات ہوتی ہے وہ کر دیتی ہیں۔ لیکن ہر معاملے میں ساس بھی غلط نہیں ہوتی، کیونکہ ہم عام طور پہ اگر بہوؤں کو نظریے سے دیکھا جائے، بہوؤں سے محبت کی جائے تو ہر ساس بھی بری نہیں ہوتی۔ میں سب کو نہیں کہہ رہی، کیونکہ آدھی جو 90% لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ سب بہوؤں سے غلط انداز میں پیش آئیں یا غلط جو ہے ان کو رکھیں، محبت کرتے ہیں سب اپنی بہوؤں سے۔ تو میں دونوں سائڈ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں، ساس وغیرہ کے بارے میں بھی اور بہوؤں کے بارے میں بھی۔ سب سے پہلے تو میں بہوؤں کے بارے میں بھی کروں گی۔ جب آپ ایک بیٹی کو شادی کر کے لے کے جاتے ہیں تو پلیز خدا را اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں۔ اس کو اگر تھوڑے دن آپ اس کی کوئی غلط حرکت بھی، عادت جو ہے وہ اگر اپنا لیں گے، اپنی بیٹی سمجھ کے معاف کر دیں گے، اگر یہ سوچیں گے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کو تھوڑے دن لگیں گے، ہر بیٹی کو لگتے ہیں کہیں جا کے سیٹ ہونے میں۔ آپ کی عادتیں، اس کو بھی آپ کو ٹائم لگے گا آپ کی عادتیں اپنانے میں، تو وہ انشاءاللہ آپ کی عادتیں اس کو اپنائے گی، وہ آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائے گی۔ تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ آج کل تو اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہو گیا، آپ یقین جانے لڑائی جھگڑے چاہتے ہی جو ساس سسر ہیں وہ پیچھے پڑ جائیں گے، دیور نندے جیٹھانی یہ وہ، کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ ابھی اٹھی نہیں، اس نے ناشتہ نہیں بنا کے دینا، اس نے ایسے نہیں کیا۔ اگر وہ کوئی کام کہی تو یہاں تک ہوتا ہے بہوئیں اچھی بھلی بچی ہیں، جو گھر کی نیک بچی ہیں اور جن کو سب کچھ کرنا آتا ہوتا ہے، ان میں بھی سو نقص اور کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں لوگ کہ اس کو یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا۔ تو معذرت کے ساتھ یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑے دن ایک بیٹی کو جب لے کے جاتے ہیں نا، اس سے پیار کر کے تو دیکھیں۔ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے کی بجائے کسی نے کہہ دیا، اگر نند نے کہہ دیا اس نے آج ایسے کیا ہے تو اس کی بات پہ یقین کر لیا، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، یقین جانیے تھوڑے دن اس کے ساتھ محبت کر کے، اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کے، اس کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ کے دیکھیں تو صحیح کہ وہ انسان کیسا ہے، خود اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، پیار کریں۔ آپ کا گھر دیکھنا کتنا سکون ہوگا، اور یہ جو آئے دن ڈیورس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بھی بہت کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہر کسی کو شیئر کریں پلیز۔ میں بہت جو ڈیورس ہونا شروع ہو گئی ہیں نا، یہ اس وجہ سے مجھے ضرورت محسوس ہے میں یہ ویڈیو شیئر کروں۔ اور بیٹیوں کے بارے میں بھی میرا ایک بہت، بیٹیوں کے بارے میں جو ایک خاص میں ایک رائے دینا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے، ایک ریکویسٹ ہے بیٹیوں کے بارے میں کہ جب آپ بھی دوسرے گھروں میں جاتی ہیں نا تو آگے جا کے بھی ان کو اپنے ماں باپ سمجھیں۔ یقین جانیے جس طرح آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہیں، تھوڑے دن ان کے ساتھ محبت کر کے تو دیکھیں۔ ان کو جا کے یہ نہ کہیں کہ ہمیں یہ اب ساس نے کھانا مانگ لیا تو اس نے کیوں مانگا ہے، یا یہ 2 دفعہ مانگ رہی ہے تو کیوں اس نے دوبارہ مجھے کام کہا، یا اس نے پانی مانگ لیا، یا اگر کسی بات سے منع کر دیا تو وہ کیوں کیا انہوں نے منع۔ تھوڑے دن اپنی ماں سمجھ کے ان کو برداشت کر کے تو دیکھیں، محبت کریں تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ ساس کی سے محبت کریں گے تو اللہ ساس کا، اگر ساس بری ہے نا، یقین جانیے یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر تھوڑے دن آپ ساس کو کریں گی نا کہ اس سے محبت کریں گی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ایسی اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا کہ وہ محبت کبھی کوئی اور نکال نہیں سکتا۔
محبت ڈالنے والی دلوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر یقین رکھے بیٹیاں بھی جب اگلے گھر جاتی ہیں تھوڑی محبت کر کے دیکھیں سسرال والوں کے ساتھ، تو ہمارے معاشرے میں بہت سکون ہو جائے گا۔ گھریلو مسائل جھگڑے یہ جو بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بھی کہ شاید قیامت کے نزدیک بے سکونی اور بے چینی اور ہر گھر میں جھگڑے ہوں گے، تو یہ وہی باتیں جو منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ بہت زیادہ ڈیورس کا مسئلہ، ہر گھر میں لڑائیوں کا مسئلہ، ساس بہو سے تنگ ہے، بہو ساس سے تنگ ہے، دلوں میں اس طرح بد اخلاقی اور بالکل خون سفید ہوتے جا رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ کوئی وہ راہ ہی نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کو اس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، یقین جانی کہیں ساس سسر بدنام کر رہے ہیں اور کہیں بہویں بدنام کر رہی ہیں۔ جہاں ساس سسر اچھے ہوتے ہیں، بہویں ایسی چلی جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اب اس گھر میں کوئی نظر ہی نہ آئے۔ تو جیسے آپ اپنی ماں باپ سے محبت کرتی تھی، ماں باپ نے جیسے آپ کو پالا ہے، ان اگلے گھر جا کے ساس سسر کو بھی اپنا سمجھ کے تو دیکھیں تھوڑے دن، اتنی زیادہ مسائل نہیں بڑھیں گے۔ اور جو ساس وغیرہ ان کے لیے ریکویسٹ ہے جو بیٹیوں کو بہو بنا کے لاتے ہیں، ان سے تھوڑے دن محبت تو کر کے دیکھیں، ان کو تھوڑا ٹائم دیں۔ ہر لڑکی کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، انشاءاللہ وہ خود بخود جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا ہے، تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، 6 ماہ، 1 سال، 2 سال، خود ہی ہر لڑکی اپنے گھر کو گھر سمجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس کو نہ بھی کچھ کرنا آتا، عقل نہیں بھی ہوتی، کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے، ان کو خود ہی سارا کچھ آ جاتا ہے کہ ہم نے گھر کیسے سنبھالنا ہے، سب کی عزت کیسے کرنی ہے۔ لیکن یہاں پہ ٹائم نہیں دیا جاتا۔ یہاں پہ اگر لڑکی لڑکا یا میاں بیوی خوش ہے نا، اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ میں سب سے زیادہ جو ایک مثال دوں گی کہ ایک عام گھرانے کے بھی جو لوگ ہیں نا، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا کھانے کھونے کو یا بہت کم بجٹ میں وہ زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ میاں بیوی بیٹھ کے ہنس بھی لیں نا، تو وہ ساس سسر یا آج کل کسی کو برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ہنس رہے ہیں یا یہ ایسے پھرتے ہیں، ان کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے پاس کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، ان کے حالات کیسے ہیں۔ تو آپ یقین جانیے یہ حسد اس قدر عام ہو گیا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹیوں سے بھی ریکویسٹ ہے ماں باپ کی، وہ سمجھ کے اپنے ساس سسر کو ماں باپ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو اللہ کے رشتوں کی نافرمانی کرنے کی جو ہم اتنے بڑے گنہگار ہو رہے ہیں، ہمارا معاشرہ ان برائیوں سے بچ جائے گا۔ اگر آپ غور سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز یہ سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، تاکہ جو لوگوں کو یہ ویڈیو نہیں میری پہنچی سب کو پہنچے اور بہت سارے مسئلے کم ہوں گے۔ بیٹیاں جو ہیں وہ اگلے گھروں کو جا کے ماں باپ سمجھیں، سب سے محبت کریں، اور جو ساس سسر ہیں وہ بیٹیوں کو بیٹی بنا کے رکھیں، تو اتنے زیادہ مسائل جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ آپ کا اپنا گھر ہی جنت بن جائے گا اور آپ کی پریشانیاں کتنی زیادہ کم ہو جائیں گی۔ کئی گھروں میں دیکھا ہے اس قدر اخلاق اور رحم دلی اور ہوتا ہے نا، بہت محبت ہوتی ہے، واقعی اللہ کی قدرت ہے۔ اور نماز قرآن تو لازمی پڑھیں، کیونکہ نماز قرآن جتنا زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے اتنی بے سکونی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو، ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، بچے پاس سوئے ہوتے ہیں، بچوں کو کبھی اٹھا کے نہیں کہا کہ بیٹا آپ 7 سال کے ہو گئے، 10 سال کے ہو، 11 سال کے، نماز فرض ہے، نماز پڑھو۔ نماز کا جب سکھائیں گے نا تو بیٹیاں اگلے گھروں میں جا کے بھی پڑھیں گی نماز قرآن، اور اگلے گھروں میں بھی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، اور اپنے گھر میں بھی جب ماں باپ سب اٹھ کے نماز قرآن پڑھیں گے، بہت زیادہ اس سے گھروں میں لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں، ٹینشنیں کم ہوتی ہیں۔ تو ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، اخلاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بہت دل جو خونی رشتے ہیں نا ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا، بہنیں بہنوں کو نہیں دیکھتی، کتنے سال گزر چکے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسلام میں صرف 3 دن ناراضگی رکھی ہے، جو نبی پاک نے فرمایا 3 دن جو ایک اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کیسے اتنے سالوں کے سال کسی کو دیکھتے نہیں، کسی کا حال نہیں پوچھتے، کوئی جیے مرے، کوئی کیسا ہے کیسا نہیں ہے، کبھی پوچھا ہی نہیں کہ کسی کی اولاد کیسی ہے یا کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں۔ یہ سب عام ہو گیا، بہن بھائیوں کا حال ہو گیا ہے، ساس سسر شادی کی ایسے بہوؤں کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ معاملے طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔ بہویں ہیں تو وہ جا کے اچھی ہوتی ہیں، کئی جا کے کہتی ہیں کہ بس ہمیں کوئی نظر نہ آئے، پلیز اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ اللہ حافظ۔ کہنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارا اپنے گھروں کے صحیح کریں رویے، اپنے ماں باپ سے اگر کوئی ناراض ہیں، ساس سسر ناراض ہیں، ان سے معافی مانگیں۔ اگر آپ کی بہویں ناراض ہیں، بیٹیاں ناراض ہیں، بڑے جو ہیں وہ ان سے معافی مانگیں۔ معافی تو نہیں میں کہتی، لیکن ان کو پیار سے محبت سے گلے سے لگا کے ان کو منائیں، کیونکہ یہ زندگی تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، زندگی ہے تو سارا کچھ ہی ہے، یہ غصے گلے ہر شکوے ہر چیز ادھر رہ جانی ہے دنیا میں۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے اخلاق جانے اور قیامت کے دن
سب سے اعلیٰ درجے پہ اخلاق والے لوگ ہوں گے. تو ہمیں اخلاق بہتر کریں, بہت ضرورت ہے ہمیں اخلاق بہتر کرنے کی. اور یہ رشتے جو اللہ نے بنائے ان کی قدر کیجیے اور ایک دوسرے کی ضرور عزت کیجیے, محبت کیجیے. گھروں میں بالکل یہ سکون ہو جائے گا, آپ کا گھر جنت بن جائے گا. یہ لڑائی جھگڑے ختم کر دیجیے پلیز. ساس سسر اور یہ بہوؤں کے جھگڑوں سے باہر آئیے, نماز قرآن پڑھیے, ہمیشہ خوش رہیں, دوسروں کو خوش رکھیں, نماز قرآن پڑھتے رہیں. اللہ حافظ.